آپ کو ایک ایسی گورنمنٹ دے دی جائے کہ جی یہ ٹیکنوکریٹ بندہ ہے، یہ آپ لیں، اس کے ساتھ 1 سال چلائیں اور پھر آپ ریفارمز کریں اور اس کے بعد الیکشن کریں اور پھر سسٹم کا بھی فیصلہ کریں. شاید سسٹم کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے کہ اس ملک میں کون سا سسٹم ہوگا، کیونکہ جب آئین کو تبدیل کرنے کا بھی انہوں نے ذمہ لے لیا ہے کہ جی اب آئین ہم تبدیل کریں گے اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر سسٹم بھی وہی طے کریں گے کہ یہاں کون سا نظام ہوگا. اب پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ، اب اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آ گئی ہے، اور جب سیاست میں آتی ہے، جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو وہاں جمہوریت نہیں ہوتی. وہاں پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ شخصی آمریت، انڈیویجول رولنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، انڈیویجول کنگ شپ ہوتی ہے. یہ کنگ شپ ود ان ڈیموکریسی ان دی ڈریس، آپ صرف اس کا جو ہے وہ ڈریس چینج کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ جمہوریت کا لباس ہے، یہ اس کو پہنا دے، لیکن اس کے اندر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اگر آج آپ عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیں تو کہاں ہوگی پی ٹی آئی؟ یہ جہاں پہ 25,000 کا مجمع ہوتا ہے 25 بندے بھی نہیں جائیں گے. اگر آپ مسلم لیگ میں سے شریف خاندان کو نکال دیں تو پیچھے کوئی نہیں آئے گا. اگر پیپلز پارٹی سے آصف زرداری کو نکال دیں تو یہ ان نام جو ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ پولیٹیکل انڈیویجولز ہیں، یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے. تو یہ سسٹم جب ہم کہتے ہیں کہ جی برطانوی نظام ہے، ہمارا وہ FPTP-1 سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی، اور جس میں مائنورٹی ہم پہ رول کرتی ہے، آلریڈی مائنورٹی رول کرتی ہے، لیکن کم از کم اس کو صحیح طرح سے چلا لیں. وہاں عدم اعتماد ہوتا ہے، وزیر اعظم آرام سے بریف کیس اٹھاتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. وہاں کی سپریم کورٹ یہ نہیں کہتی کہ یہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے. اب نظام تو آپ نے وہیں سے لیا ہے، آپ کا سارا سسٹم وہی ہے. ابھی تک آپ 1935 کے آل انڈیا ایکٹ کے تحت چل رہے ہیں. آپ کے سارے لاز جو ہیں وہ کوئی 1872 کا ہے، کوئی 1890 کا ہے، کوئی 1924 کا ہے. ابھی تک تو آپ وہ نہیں بنا سکے، تو پھر اس کو تو چلا لینا. اگر آپ وہ بھی نہیں چلا سکتے تو then now you have to decide کہ what to do اور کون کرے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس ملک میں کون سا نظام ہوگا، اور شاید ہمیں نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے آئین، اب آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس میں اتنی امینڈمنٹس اور اس طرح کی امینڈمنٹس آ گئی ہیں کہ اس کی اصل روح جو ہے وہ کرش ہو چکی ہے. وہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، اور اس کو اس طرح سے کرش کرنے سے ہی یہ سارا کرائسس جو ہے یہ کریٹ ہوا ہے. اب عملی طور پر آپ جب الیکشن کمیشن کی طرف آئیں گے تو الیکشن کمیشن اس وقت ووٹر لسٹیں بنا رہا ہے، اور وہ کہیں جولائی میں جا کے فائنل ہونی ہے، جولائی کے بھی بعد اگست ستمبر میں فائنل ہونی ہے. پھر آرٹیکل 51 میں جو آپ نے پرویزو ڈالی تھی کہ جی اس وقت 2018 کی الیکشن جو ہے یہ پروویژنل رپورٹ پر حلقہ بندی کر کے کروا لیے جائے، اور اس سے آگے جو ہے وہ سرکاری رپورٹ پہ ہوں گے. اب سرکاری رپورٹ آ چکی ہے تو حلقہ بندی لازم ہو گئی ہے، حلقہ بندی بھی ہونی ہے. آپ کس طرح ہر چیز میں آئین جو ہے اس کو جو ہے وہ پچھاڑتے جائیں گے، اس کی نفی کرتے جائیں گے. اب ٹھیک ہے الیکشن کروائیں، لیکن اگر الیکشن کروانا ہے تو ان اکارڈنس ود لا. اینڈ ان مائی اوپینین، ان مائی پرسنل اوپینین، آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر اس طرح سے الیکشن ہوتا ہے تو اس کو کوئی منصفانہ الیکشن کہے گا. یہ وہی الیکشن ہوگا جو 2018 میں ہوا یا اس سے پہلے ہوتے رہے. یہ دھاندلی زدہ کہلائے گا، یہ ریگڈ کہلائے گا، انجینئرڈ کہلائے گا، یا کوئی اور ٹرم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ انوینٹ ہو جائے گی، آ جائے گی، ڈسکور کر لیں گے وہ کہ جی اس دفعہ کون سی ٹرم جو ہے وہ یوز کرنی ہے. تو جب آپ حالات ہی ایسے پیدا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے دھاندلی کریں. دھاندلی تو آپ پری الیکشن کرتے ہیں، آپ حالات ہی ایسے پیدا کر دیتے ہیں جو کسی ایک شخص کو، جو ایک شخصی ہماری سیاسی جماعت ہے، وہ ایک شخص کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگوں کی سوچ، آپ ان کی ذہن سازی اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، آپ اس طرف جائیں، آپ لوگوں کو اس طرف لگا دیتے ہیں. تو دس از آلسو ففتھ جنریشن ٹیکنیک یوزنگ
for rigging the election. یہ جس طرح 5th جنریشن وار ہے، اسی طرح آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ آپ ذہن سازی کر رہے ہیں، اور یہ ایک طریقہ کار کے تحت کی جاتی ہے، ایک برانڈنگ کی جاتی ہے، ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو پناہ گاہ میں غریبوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، دیکھیں جی یہ تو سوکھی روٹی یہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بار بار اس کو چلایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے، تو یہ برانڈنگ کی جاتی ہے۔ جب آپ اس طرح کی برانڈنگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something going to be happened۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے حلقہ بندی پہ کام شروع کر چکا ہے۔ 28 مئی کو وہ اپنی پریلیمنری پروپوزل جو ہے حلقہ بندیوں کی وہ شائع کرے گا، جو شیڈیول آلریڈی میں نے پڑھا ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے مطابق 28 مئی کو جو ہے پریلیمنری لسٹ جو ہے وہ شائع کی جا رہی ہے، جو 1 مہینے تک ڈسپلے رہتی ہے فار انوائٹنگ سجیسچن اینڈ آبجیکشنز ایٹسٹرا۔ اس کے بعد ان کی ڈسپوزل کی جاتی ہے، تو یہ کوئی 4 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے کم از کم، اگر آپ بڑا جلدی کریں تو۔ لیکن اگر آپ اس میں آگے جو اس کی فائنل لسٹ کے بعد جو عدالتوں میں کیس جاتے ہیں ان کی ڈسپوزل کا بھی ویٹ کریں تو یہ 6 سے 7 مہینے بھی جا سکتا ہے، یعنی 4 مہینے تو آپ کے حلقہ بندیوں کے، اور 4 ہی مہینے جو ہے آپ کے ابھی آپ کی ووٹر لسٹیں جو ہے وہ ڈسپلے سینٹرز پہ چلی گئی ہیں، یعنی آپ نے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا ڈسپلے سینٹرز پہ، لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ کے دیکھیں آپ کا ووٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ چلا گیا، بن گیا۔ پھر اس کے بعد پروکیورمنٹ ہے آپ کی کہ آپ نے الیکشن کروانا کس طرح ہے۔ ابھی تک تو جو ایکٹ ہے اس میں ای وی ایم لکھا ہوا ہے اور آئی ووٹنگ لکھا ہوا ہے، تو کیا ای وی ایم مشینیں ہیں آپ کے پاس؟ کیا آئی ووٹنگ سسٹم جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے ڈیولپ کر لیا آپ نے، کسی کمپنی سے لے لیا ہے، اور اس کی سرٹیفکیشن اس کی اتھینٹسٹی کیا آپ نے انشور کر لی ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں نا آپ کے پاس، آپ ہوا میں کہہ رہے الیکشن کروا دیں۔ جب آپ ایسے الیکشن کروائیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اور کیا اس ریزلٹ کو کوئی یہاں مانے گا، اور کیا دنیا مانے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ الیکشن ریزلٹس کی لیجٹیمیسی اسٹیبلش ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ریزلٹس کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی تو آپ کی پارلیمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں ہوتی، اور اگر آپ کی پارلیمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ الیکٹورل ریزلٹس کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آئی، تو وہ آپ سے معاہدے کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ اور آپ کی جو اس وقت اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ انتہائی بری طرح ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بالکل عملاً جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، آپ کا ڈالر 200 سے اوپر جا چکا ہے۔